بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ کی تفسیر۔ سورہ عبسہ قرآن پاک کی سورت نمبر 80 ہے، جس میں 42 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا مرکزی موضوع آخرت، قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسانوں کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ واقعے کا پس منظر۔ کئی مفسرین جیسے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اسی دوران حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر توجہ نہ دی، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ اس پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کی۔ اخلاص اور برابری کا درس۔ اس صورت میں بنیادی درس یہ دیا گیا ہے کہ دین میں برابری اور اخلاص کا اصول قائم کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی شخص عزت و مرتبے والا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بینا ہو یا نابینا۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی کم اہمیت اور آخرت کی کامیابی کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی اصل منزل آخرت ہے، اور دنیاوی معاملات میں الجھنے کے بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا۔ بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ سورہ عبسہ کی فضیلت۔ قرآن کی ہر سورت اپنے اندر عظیم فضائل رکھتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ عبسہ بھی ان سورتوں میں شامل ہے جن کی تلاوت کرنے والے کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کا پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے۔ سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا ذکر ہے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے میں توجہ دلائی کہ دعوت کا کام ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ سورہ عبسہ کی اہمیت۔ انسانی رویوں کی اصلاح۔ سورہ عبسہ ایک اہم سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے اور ہر شخص کو برابر اہمیت دینی چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو دین کی طلب میں ہوں۔ قیامت کی یاد دہانی۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی تصویر کشی کی گئی ہے، جس سے ہمیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کیا اور اسے کھانے پینے کی نعمتیں عطا کیں، ان کا بھی ذکر ہے تاکہ انسان ان نعمتوں کی قدر کرے۔ سورہ عبسہ کے وظائف۔ آشوب چشم سے شفا۔ اگر کوئی اس سورہ عبسہ کو 70 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آشوب چشم اور آنکھ کی دیگر بیماریوں سے صحت بخشیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے روز انہی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ تحفظ اور حفاظت کے لیے ایک کاغذ پر سورہ عبسہ لکھیں اور اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تحفظ فراہم کرتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ دیگر امراض، بیماریوں سے نجات۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو تو سورہ عبسہ کی تلاوت اور اس کا دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ سورہ عبسہ کی تلاوت کے بعد پانی پر پھونک مار کر اس کو پیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی شفا ملتی ہے۔ شادی اور رشتوں کے لیے ہموار اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے سورہ عبسہ کی تلاوت کریں۔ اس سے رشتوں کو مضبوط کرنے اور تنازعات کو روکنے کا خیال ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آسانی فرمائیں گے۔ کاروبار اور کیریئر میں کامیابی کے لیے کام یا کاروبار شروع کرنے سے پہلے سورہ عبسہ کی تلاوت کریں، اس سے کامیابی اور خوشحالی کا یقین ہے۔ مشکل حالات سے نجات۔ سورہ عبسہ کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے سے مشکلات سے نجات ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مدد فرماتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے اس سورہ کی تلاوت کو گناہوں کی معافی کے لیے بھی بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔
سورہ عبسہ 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت۔ سورہ عبسہ کی تلاوت کرنے والے شخص کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، خصوصاً جب کوئی مشکل درپیش ہو۔ ایمان میں مضبوطی۔ جو شخص دل کی توجہ اور اخلاص کے ساتھ اس سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے۔ سورہ عبسہ کو وضو کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ نوٹ: اگرچہ وظائف کے لیے کوئی مخصوص حدیث نہیں ملتی، لیکن علماء کرام نے تلاوت قرآن کو ہر مسلمان کے لیے برکت، رحمت اور اجر کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سورہ عبسہ کے مخصوص وظائف کا ذکر براہ راست کسی حدیث یا مشہور اسلامی کتاب میں نہیں ملتا، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں مخصوص وظائف کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ وظائف عموماً علماء کرام یا صوفیہ کے تجربات اور روحانی توجہات کے نتیجے میں بیان کیے جاتے ہیں، جنہیں لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ البتہ سورہ عبسہ کی تلاوت کے روحانی فوائد اور اس کے وظائف کو علماء اور صوفیاء کرام نے اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کیا، جن میں سے چند عمومی فائدے اور وظائف ہم نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں۔ سورہ عبسہ کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم نے کراہیت سے منہ پھیر لیا جب ایک اندھا آیا، تم کیا جانو شاید وہ سدھر جاتا، یعنی نصیحت قبول کرتا جس سے اسے فائدہ ہوتا، مگر جو تم سے بے نیاز ہے تم اس کے لیے فکر مند ہو۔ تمہیں کیا اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرے، لیکن جو تمہارے پاس دوڑ کر آئے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تم اس سے بے رخی برتتے ہو۔ یہ تو عام ہدایت کا کلام ہے، جو چاہے ہدایت نصیحت حاصل کرے۔ ان قابل احترام صحائف کلام اللہ سے جو بلند مرتبہ اور پاک ہیں، پاک ہاتھوں سے لکھے ہوئے بابرکت اور نیک بندوں کے انسان مارا جائے کیسا ناشکرا ہے۔ اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے، اور قدرت اختیار دی اور آسان راہیں نیک و بدی کی دکھا دیں، پھر موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اٹھا کر کھڑا کر دے گا، مگر اس نے حکم نہیں مانا۔ انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم بارش سے پانی برساتے ہیں اور ہل کے ذریعے زمین پھاڑتے ہیں اور اس سے غلہ اگاتے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گنجان باغات، میوہ اور چارہ تمہارے اور تمہارے مویشی کے لیے۔ پھر جب قیامت کا شور برپا ہوگا، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بلکہ ماں سے اور باپ سے، اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، آپس میں ہنستے بولتے، اور بہت سے چہرے اداس ہوں گے جن پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی لوگ نافرمان اور بدکار ہیں۔ اہم نوٹ: اگرچہ ان وظائف کو فائدہ مند مانا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ طبی علاج یا پیشہ ورانہ مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ ذاتی رہنمائی کے لیے اور وظائف اور ان سے منسلک طریقوں کی صحیح تفہیم کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ کسی مستند عالم دین یا روحانی رہنما سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ انفرادی ایمان، اخلاص اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کے لحاظ سے ان وظائف کی تاثیر مختلف ہو سکتی ہے۔ اضافی تجاویز: سورہ عبسہ کو صحیح تلفظ اور معنی سمجھ کر پڑھیں، اخلاص اور اللہ کی قدرت پر یقین کے ساتھ وظیفہ کریں، اپنی مشق میں مستقل مزاجی کو برقرار رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات مددگار ثابت ہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔